کربلا کی زمین ایک ایسی زمین ہے، باخدا جب یہاں سے دل گھبراتا ہے میں چلا جاتا ہوں، وہ خطہ ہی ایسا ہے، اور میں خدا گواہ حیران ہوتا ہوں، میں جناب حر کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے نا، میں آسان نہیں ہے اپنا سب کچھ چھوڑنا اور موت کو دعوت دینا۔ قلب صادق صاحب نے فرمایا تھا کہ دو کریکٹر شب عاشور بڑے خاص تھے، ایک جناب حر اور ایک عمر ابن سعد۔ حر امام حسین کی دعا سے پیدا ہوا، ابن سعد کا سارا بچپن حسین کے ساتھ گزرا، دونوں کے سامنے دنیا بھی تھی آخرت بھی تھی، دونوں پوری رات ٹہل رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یزید کو راضی رکھیں تو رسول اللہ کے سامنے شرمندگی ہوتی، رسول کے سامنے سرخرو ہوں تو یہ ساری جاگیریں ہاتھ سے جاتی۔ پوری رات دونوں ٹہل رہے تھے، 10 محرم کی صبح کا سورج آیا، ایک نے دنیا چن لی ایک نے آخرت چن لی۔ جس نے دنیا چنی اس کے لیے آسانی تھی، جس نے آخرت چنی اس کے لیے واقعی مشکل تھی۔ چالیس منٹ میری مجلس ہونے والی ہے، میں نے 40 منٹ میں شعر نہیں پڑھا، 4 مصرے سنیے، مصائب نہیں سنیے جناب حر پہ۔ شاہ صاحب آپ نے خیال دیکھنا ہے، یہ دل میں اثر کرے گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ہاتھوں پہ باپ کے اللہ اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، شاہ صاحب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں شعر اثر کرے گا، سنیے گا دل سے۔ بے زبان لے گیا میدان جیت کے، رومال حر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جی۔ کتنی عزتیں ہو سکتی ہیں، مر تو وہ بھی گئے جو کربلا میں ظلم کرنے والے تھے، شہادت تو حر کو بھی ملی ہے۔ جناب زینب عالیہ نے بھائی کہا ہے، امام حسین نے لاشا اٹھایا ہے حر کے بیٹے کا، تڑپا حر مولا آپ امام کے بیٹے اور امام ہو کر ایک غلام کے بیٹے کی لاش اٹھائیں گے؟ علی کے لال نے فرمایا حر مسئلہ امام غلام کا نہیں ہے، مسئلہ میرے نانا کی شریعت ہے۔ اور دنیا داری تو غلاموں کے بیٹوں کی لاشیں اٹھانے سے روکتی ہوگی، شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا۔ بڑا صدمہ ہے، جناب علی اکبر کا غم ہے ہی ایسا۔ میں کہتا ہوں کربلا کے میدان کا سب سے دردناک لمحہ یہ تھا جس پہ علی کے لال کی کمر ٹوٹ گئی۔ کیڑا بندہ ہے جس اپنے پیاریں دی لاشاں نہیں دفنائیاں، جس جنازے نہیں چاہے؟ کون ہے وہ بندہ تو مجھے دکھائیں جو کہتا ہے میرے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا یا میرا کوئی رشتہ دار کبھی فوت نہیں ہوا۔ کسی نہ کسی کی موت ہر گھر کا دکھ ہوتی ہے، لیکن جوان کی موت ایک گھر کا دکھ نہیں ہوتا، اور جوان اگر علی اکبر جیسا ہو تو پھر موت کتنا بڑا دکھ ہوگی۔ میں ایک جملے میں سنگی، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا کرے کہ کوئی ماں کبھی کسی بیٹے کا غم نہ دیکھے، خدا کرے کہ کوئی بہن کبھی کسی بھائی کا غم نہ دیکھے۔ پتھر ہے میرے بھائی، اس بابا فلک شیر شاہ جی مرشد سرکار، اس بندے کے سینے میں پتھر ہے جو ہائے نہیں کر سکتا۔ اب اس سے زیادہ بات ہی نہیں، میں کبھی نہیں یہ بات کرتا، لیکن جملہ اتنا قیامت آمیز، اگر کوئی ہائے بھی نہ کرے تو اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے۔ اکبر کی موت اتنا بڑا اور اتنا وسیع دکھ تھا کہ بازار شام میں اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پر ایک عیسائی عورت نے دیکھا، دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی، ہائے کر دے دیکھتی گئی، بالآخر جب نہیں رہ پائی تو دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹا اور منہ پیٹ کے کہتی ہے خدا کے نام پر مجھے کوئی بتائے جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا؟ جی کرا جی کرا جی کرا، اجازت دیتے ہیں 2 جملے حسین کے جوان بیٹے کے پڑھ لو۔
اجازت دیتے ہیں میرے بھائی؟ میں 2 جملے جناب علی نہیں پڑھنے تھے باخدا، میں آپ جانتے ہیں اتنا طولانی مصائب نہیں پڑھتا محرم کے علاوہ، لیکن اب آپ لوگوں کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے میں مجبور ہو رہا ہوں۔ تو ہماری نظروں میں چاند ہے، وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہو؟ مقتل کہتی ہے کم سے کم حسین نے اپنے جوان بیٹے کو 17 بار بھیجا ہے، پھر 17 بار واپس بلایا۔ تو نے جملہ سمجھ کے ہائے نہیں کی؟ تیرا جوان بیٹا گھر سے باہر بائک پہ کوئی سامان لینے بھی جائے نا، تو 8 بار پوچھتا ہے بیٹا خیریت سے ہو؟ بیٹا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، بیٹا احتیاط سے جانا، باہر حالات اچھے نہیں ہیں۔ 17 بار بھیجا ہے، 17 بار واپس بلایا ہے۔ آیت اللہ امینی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب آخری بار جوان واپس آیا نا تو جوان نے بوڑھے باپ کے نا چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور پکڑ کے کہتا ہے بابا کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ ایک جملہ ہے، اگر میں سمجھا سکوں تو رات بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں حسین، فرماتے ہیں اکبر اب امام بن کے وعدہ کرتا ہوں اب جا، اب واپس بلاؤں گا نہیں۔ آیت اللہ امینی نے لکھا ہے جوان کے سینے میں درد اٹھا، ہاتھ پڑا کلیجے میں۔ اب باپ کی شفقت ایک طرف ہے، اب حجت نے امر کر دیا، وعدہ کر دیا، امام نے حکم دے دیا اب نہیں بلاؤں گا۔ جوان کے دل میں درد اٹھا بجاؤں گا تو بابا بلائیں گے نہیں۔ گھوڑے کی جانب منہ کیا، 1 قدم چلا، 2 قدم چلا، 3 قدم پہ جب آواز نہیں آئی 4 قدم چل کے اکبر خود پلٹا اور دونوں ہاتھ باندھے کہتا ہے بابا بابا میں موت کی طرف جا تو رہا ہوں لیکن بابا کہیں مجھے 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ بابا کربلا میں گرمی بہت زیادہ، جو ہے کر سکتا ہے، جس کی آواز بلند ہو سکتی ہے، بابا اگر 1 گھونٹ پانی مل جاتا، یہ لوہے کی زرہ میرے سینے کو چیر رہی ہے۔ میرے بھائیو 1 منٹ مجھے دینا، میں ممبر چھوڑنے والا ہوں۔ بابا اگر 1 گھونٹ، اکبر اللہ کے حوالے، اکبر وقت بہت کم رہ گیا، ان قریب تم دیکھو گے تمہارے دادا علی ساقی کوثر آب کوثر کے جام اٹھا کے تمہاری راہوں میں منتظر کھڑے ہوں گے۔ اکبر اللہ کے حوالے، اکبر جاؤ اب بلاؤں گا نہیں۔ اکبر گھوڑے کی زین پہ آ گیا، حسین بھائی جان زمین پہ ایسے ہی روتے آئیے گا۔ حسین زمین پہ کھڑے ہو گئے، اکبر گھوڑے کی زین پہ، حسین زمین پہ کھڑے ہو گئے۔ فضا خیمے کے دروازے پر آ گئیں، زینب عالیہ مسلح پہ آ گئیں۔ میرے بھائیو اب روتے آنا، اب جو کچھ میدان میں ہو رہا تھا وہ فضا دروازے سے کھڑے ہو کے زینب عالیہ جو مسلح پہ تھی انہیں بتا رہی تھی۔ تڑپی زینب عالیہ، اماں فضا مجھے بتائیے میدان کے حالات کیسے ہیں؟ زینب قیامت آ رہی ہے، تمہارا اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہے۔ اماں اللہ کے حوالے، زینب فقط اکبر سوار نہیں ہوا، حسین بھی زمین پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اماں اللہ کے حوالے، زینب اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہو رہا ہے۔ اماں اللہ کے شادی ماتم کرنا ہے، اماں اللہ کے حوالے، زینب صرف حسین کے قدم، صرف اکبر کا گھوڑا نہیں چل رہا، پیچھے حسین کے قدم بھی چل رہے۔ اماں میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، زینب قیامت آ رہی ہے، اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا ہے، پیچھے حسین کے قدم بھی تیز ہو رہے ہیں۔ اماں اللہ کے حوالے، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین کے قدم اور تیز ہوئے۔ معافی مانگے وہ بندہ جو اب ماتم نہیں کر سکتا۔ تڑپی فضا، اماں اب کیا ہوا ہے؟ زینب اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی ہے، حسین نے اکبر کے گھوڑے کے گرد دوڑنا شروع کر دی ہے۔ زینب قیامت آ گئی ہے، حسین نے سر سے امامہ اتار کے ٹوٹی ہوئی کمر سے باندھ دیا ہے۔ زینب کربلا کی زمین میں زلزلے ہیں۔ اماں کیسے؟ زینب وہ ایسے کہ اب تیرا اکبر فوجوں میں گھر گیا ہے، حسین منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ ہاتھ اٹھا کے فرماتی ہے یعقوب کو یوں جی جی ماتم 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 کرتا ہی، اے یعقوب کو یوسف ملانے جی کرا میرا ویر، اللہ کے نام پہ 1 بار میرے حسین کو اکبر سے ملا۔ مقتل کہتی ہے ایک غبار تھا، ایک گرد تھی جس میں حسین کے جوان بیٹے نے حملہ کیا ہے۔ میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ برچھی لگی کیسے۔ علامہ نکن فرماتے تھے اکبر واحد شہید ہے جس نے گھوڑے کی زین سے اترتے ہوئے ایک سلام کیا ہے، اور وہ سب سے انوکھا سلام تھا، اور وہ سلام یہ تھا بابا میرا آخری سلام، لیکن میرا لاشا لینے میدان نہ آنا، یہاں ظالموں کا رش زیادہ ہے۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس نے اس جملے پہ ماتم نہیں، احساس بابا لاشا لینے میدان، بابا اللہ کے حوالے، بابا یہاں قاتلوں کا رش ڈھیر ہے۔ القصہ مختصر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ آیا۔ میں نے سارا مضمون شاہ صاحب چھوڑ دیا ہے، مجھے برچھی کا ایک جملہ پڑھنا ہے۔ بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ آیا۔ اکبر میری بینائی ختم ہو گئی،
اکبر نے کہا بابا میرا سلام. اکبر مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کیا؟ بابا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. اکبر سینے میں کیا ہے؟ بابا سینے میں برچھی ہے. مارنے والے نے کہا سنتے ہیں حسین بڑا صابر ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے. بھائی جان سر اٹھائیے گا، بھائی جان سر اٹھائیے گا. سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جب جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا تو مانوں گا. اکبر نکالوں برچھی؟ بابا نکال. میں اکثر اس جملے سے پہلے کہتا ہوں اللہ کرے میری زندگی تمام ہو جائے میں یہ جملہ نہ پڑھوں. اب وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جو اس قیامت امیز منظر پہ ماتم یا ہائے نہیں کرتا. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں علی کے لال نے رو کے فرمایا اکبر میری بینائی ختم ہو گئی، اکبر مجھے نظر نہیں آتا، ذرا میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے والے زخم پر رکھ. اکبر تیرے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. قبلہ تاریخ دیے جوان نے بوڑھے باپ کی کلائی ماتم کرتا ہے، ماتم کلائی پکڑی. اکبر نے باپ کی کلائی پکڑ کے باپ کا ہاتھ اپنے سینے والے زخم پہ رکھا. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں علی کے لال نے اکبر کے سینے کے زخم کے اندر ہاتھ ڈالا یہ دیکھنے کے لیے کہ برچھی جو لگی ہے اس زخم کی گہرائی کتنی ہے. علی کے لال نے ہاتھ اندر ڈالا، ہاتھ برچھی کے پھل میں آیا. علی کے لال نے گہرائی ماتم کری، علی کے لال نے گہرائی دیکھنے کے لیے ہاتھ ہلایا، جوان لرز گیا. سر سے لے کر پاؤں، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے، سر سے لے کر پاؤں تک جوان لرز گیا. علی کے لال نے فرمایا اکبر ابراہیم اور اسماعیل دیکھ رہے ہیں، اکبر تو کانپ رہا ہے؟ اکبر نے کہا بابا میں نہیں کانپ رہا، اللہ کا عرش ہل رہا ہے. اور بابا تو برچھی نکالنے لگا ہے، بابا زمین میں زلزلے آ رہے ہیں، بابا خدا کا عرش لرز رہا ہے. اکبر نکالوں برچھی؟ بابا نکال. علی کے لال نے فرمایا اکبر تو نے میرے ساتھ دینا ہے. علی کے لال نے بابا جی ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا. علی کے بابا جی سب سے مشکل وقت ہے 10 محرم کے دن کا، اللہ کرے ہر بندہ ماتم کر لے. علی کے لال نے برچھی میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ ہلایا، زمین ہلی، آسمان ہلا، برچھی نہیں نکلی. علی کے لال نے فرمایا اکبر برچھی نہیں نکلی. علی کے لال نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا. علی کے لال نے خیبر شکن بابا کو یاد کیا، دونوں ہاتھوں کا زور لگا کے ہلایا، برچھی نہیں نکلی. ہر بندہ سر پہ ماتم کی تیاری کرے، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. علی کے لال نے فرمایا اکبر برچھی نہیں نکلتی. اکبر کیسے نکالوں؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. ایک جوان بوڑھے باپ سے کہتا ہے بابا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھو. او بابا برچھی میں ہاتھ ڈالو. زہرا کے لال نے بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ، جبریل کا تاج اتر گیا، ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی. دکھی بیٹی